کچھ ان کیفیات کا ذکر ہے جو کچھ ایمان والوں کی دلوں کے اندر پیدا ہوئی۔ بات توجہ کے ساتھ سمجھنا، واقعہ ذہن میں رہے کہ جب آپ نے قافلے کے بارے میں سنا، اور قافلہ کیسا تھا؟ 50,000 دینار۔ کہتے ہیں کہ مکے کا کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا، مرد ہو یا عورت، اگر کسی کے پاس 1 دینار تھا وہ بھی اس نے اس قافلے میں دیا تھا۔ 50,000 دینار آج کے حوالے سے، آج کے لحاظ سے 26 لاکھ بنتے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور پھر موجودہ دور کے حساب سے کر لیں تو وہ 26 کروڑ سے بھی اوپر، گویا کہ وہ ایک پوری تجارتی کمپنی تھی جس کا تمام منافع جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ ایسا ہوگا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلہ روکنے کے لیے اور اسے لوٹنے کے لیے صحابہ سے مشورہ کیا۔ پتہ چلا جب کافر مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہے اور یقین ہو کہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا تو وہ مال لوٹنا کیا ہے؟ جائز۔ اسی لیے یہ نیٹو کے کنٹینر جاتے تھے تو پورے کوئی آگ لگا دیتا تھا، کوئی لے جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور خبر بنتی تھی اتنے یہ ہو گیا، وہ جائز ہے، کچھ اصول بھی بتاتا ہے نا قرآن، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کیفیت کچھ یوں بنی کہ جو موجود تھے ان سے آپ نے مشورہ کیا، تو بعضوں کے سواریاں قریب قریب کے گاؤں میں تھیں، ہتھیاروں کا ہم لے آتے، آپ نے کہا لالا، جن کے پاس جو ہے وہ لے کر آئے۔ 3 بندے ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی باری پر سوار ہوتے، اور آپ کے ساتھ حضرت علی اور ایک اور صحابی تھے۔ جب ان کی باری آتی تو وہ عرض کرتے، یا رسول اللہ ہماری بھی آپ کے نام کرتے ہیں، اپنی باری بھی، لیکن آپ علیہ السلام فرماتے نہیں کہ نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں آخرت کے ثواب سے مستغنی ہوں، لہٰذا میں پیدل ہی چلوں، ٹھیک۔ اس انداز سے ہوا۔ تو چونکہ آپ کا حکم بھی نہیں تھا کہ بھائی سب چلو، چونکہ ابھی تو یہ ذہن میں تھا ہی نہیں نا کہ قافلے والوں کو چھوڑ کر ہماری لڑائی ہوگی، ایسا ذہن میں نہیں تھا، لیکن یہ ساری ترتیب اللہ نے خود قائم فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب جب پتہ چلا قافلہ نکل چکا ہے اور 2,000 روپے دیے، اس زمانے میں ابو سفیان نے اس بندے کو زمزم کو زواد کے ساتھ اونٹنی کا کجاوے کو الٹا کیا، ناک اور کان کاٹ ڈالا، کوہان کو زخمی کیا، کپڑے پھاڑ کر، یہ اس زمانے کی ایمرجنسی نشانی ہوتی تھی کہ لا بھائی اس تو وڈا حادثہ ہی کوئی نہیں۔ وہ جب پہنچا وہاں پر تو ایک کوہرام مچ گیا۔ اچھا، ادھر جو عاتکہ آپ کی پھوپھی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے اور اس نے اتنا زور سے پتھر مارا ہے کہ وہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہر ایک کے گھر میں پہنچ چکا ہے، ہر ایک کے گھر میں۔ انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بتا دیا، انہوں نے ایک اور کافر ہے اسے بتا دیا، کرتے کرتے ابو جہل تک بات پہنچ گئی۔ سمجھتا تو تھا، وہ کہنے لگا پہلا تو نبی جڑا ہے، مرد جڑے نے وہ نبوت دا دعویٰ کردے سنے، عورتاں کدوں شروع کر دیتا ہے نبوت دا دعویٰ کرنا۔ تھا تو سمجھدار، خواب کی تعبیر تک بھی پہنچ گیا، لیکن رب رس سے تو مت خود سے۔ اچھا، اس نے کہا یہ وہم شہم ہے ساری چیزیں، بہرحال 1,000 بندہ جمع کیا اور نکل گیا۔ اب آپ نے جب مشورہ کیا تو پرسوں بتا دیا تھا، مشورے میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ ہم قافلے کو لوٹے، ٹھیک ہے۔ جنگ کے ایک تو ساز و سامان کوئی نہیں اتنا، دوسری تعداد کوئی نہیں، فطری بات ہے، تو چوتھی ہمیں جو ہے منافع زیادہ ملے گا، قافلہ لوٹیں گے 50,000 ہے تو پھر ہم اسے کافروں کے خلاف استعمال کریں گے۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا، ہم سے بھی اگر کوئی کہے 2 آپشن ہے، لڑنا ہے یا قافلے پر حملہ کرنا ہے، تو ہم حملے کو کیا کریں گے؟ پسند کریں گے۔ کچھ صحابہ نے یہ کیا تو آپ کو ناگوار گزرا، چونکہ تربیت ایسی نہیں تھی نا،
صحابہ کی تربیت ایسی، تو جو پاس ہے وہ سارا کچھ لٹاتے تھے، اللہ کے لیے ہر سختی برداشت۔ حضرت ابو بکر سامنے آئے، پھر حضرت عمر سامنے آئے، پھر انصار میں سے، مہاجرین میں سے حضرت مقداد نے تقریر کی، انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ نے تقریر کی۔ تو اس کی وجہ سے صحابہ کا ذہن بنا لڑائی کا۔ اب جب لڑائی کا ذہن بنا تو اپنے سے 3 گنا زیادہ، 313 دیکھیں اور 1000 دیکھیں، ٹھیک، 3 گنا زیادہ۔ تو وہ جو فطری ایک بحیثیت انسان ایک خوف ہوتا ہے، وہ خوف طاری ہوا، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اس کو سمجھے، باقی پھر آگے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا یہ کما کے 15 اقوال یہاں ذکر کیے گئے، کما کس لیے لایا یہاں پر، یہ بطور تشبیہ کے ہے، تمثیل کے ہے، کس لیے ہے؟ تو 3 قول یہاں پر ہے۔ جیسا کہ اخرجہ کا آپ کو نکالا، رب کا آپ کے رب نے، اپنے گھر سے مراد مدینہ ہو سکتا ہے، مدینہ طیبہ، یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا گھر، لیکن زیادہ تر مدینہ طیبہ، بالحق کے حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور مومنوں کا ایک گروہ جو ہے وہ اس کو گراں سمجھتی تھی، اس نکلنے کو، اس لڑائی کو گراں سمجھتی تھی، اس کی تشریح گزر چکی۔ اچھا، کما سے مراد ایک معنی یہ ہے کہ ابو حیان فرماتے ہیں 15 قول لکھنے کے بعد جو انہوں نے بات نقل کی ہے کہ اس آیت کے بارے میں سوچتے سوچتے سو گیا، تو خواب میں مجھے ایک بندہ ملا، وہ بھی اس آیت کے بارے میں بحث کر رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ بحث کر رہا ہوں۔ کہتے خواب ہی میں نے اسے کہا کہ ایسی مشکل یار مجھے زندگی میں کبھی پیش نہیں آئی جیسی اس آیت میں آئی۔ اچھا، کہتے پھر میں نے کہا یہاں کوئی لفظ محذوف ہے، محذوف کہتے جو حذف کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اگر اس کو ساتھ ملائیں گے تو معنی صحیح بنے گا، ٹھیک۔ تو میں نے کہا نصارہ کا ہے یہاں پر کہ ہم نے آپ کی مدد کی۔ کہتے یہ مجھے بھی پسند آ گیا اور اس بندے نے بھی اسے پسند کیا، اور جب میں جاگا تو میرا ذہن جو تھا اس میں اٹکا ہوا تھا کہ یہاں پر نصارہ ہے۔ تو پھر ترجمہ یہ بنے گا کہ آپ کو گھر سے نکالنا، قافلے کو چھوڑ کر دشمنوں کے سامنے کھڑا کرنا، بے سر و سامانی کے عالم میں آپ کا رب کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا وہ جو آپ کی چاہت تھی کہ کافروں کا زور ٹوٹ جائے، یہ سارا کرنا، اس میں نہ آپ کی پلاننگ شامل ہے اور نہ ہی صحابہ کی ہے، بلکہ یہ اللہ کی مدد اور اس کی نصرت سے ہوا۔ جنگ بدر دیکھیں تو سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ کی مدد، نصرت اور تائید ہی کا نتیجہ ہے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 313,000 کا مقابلہ کر سکے، بے سر و سامان جو ہے اسلحے سے لیس لوگوں کا مقابلہ کر سکے، پیادہ لوگ سواروں کا مقابلہ کر سکے، ناممکن ہے۔ یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، وہ آپ سے حق بات میں جھگڑ رہے تھے، وہ جو چند صحابہ کے بعد میں ذہن میں آئی تھی کہ ہم لڑنے تو آئے نہیں، لہٰذا جب قافلہ واپس چلا گیا تو ہمیں بھی واپس جانا چاہیے۔ اس بات کو اللہ نے بعض کہا ہے، لفظ توجہ کے ساتھ سمجھے ذرا۔ پھر یہاں سے ہی لوگ جو بد عقیدہ لوگ ہوتے ہیں جن نے کیڑا کڑنا ہوئے، پھر یہ جی گلاں چو کیڑا کڑ کے صحابہ دے اتے اعتراض کر دے۔ ویکھو نا اللہ نے فرمایا، بھائی ویکھو نا اللہ نے یہاں یہ ایک منظر کشی کی ہے، ان کیفیات کا ذکر کیا ہے، آگے اللہ نے ان کی ایمان کی گواہی دی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تمہیں ایک آیت نظر آتی ہے، ساری نہیں آتی۔ پھر وہی بات، ہم دونوں آنکھ سے دیکھنے کی عادی ہے، ایک آنکھ سے دیکھنے کی عادی نہیں۔ یجادلونک فی الحق، یعنی حق بات میں وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے،
بعد اس کے کہ واضح ہو گیا کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ آپ ان کو ہانکے لیے جاتے ہیں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ان دو جماعتوں میں سے ایک پر غلبے کی آپ کے ساتھ وعدہ کیا، میں یا قافلے کو آپ کے حوالے کروں گا یا کافروں پر فتح عطا فرماؤں گا۔ اچھا، اب اس میں بھی آزمائش ہے۔ اللہ نے وعدہ تو کیا ایک کے ساتھ ایک کام تو ہوگا بھائی، یا قافلہ ہاتھ سے نکل جائے گا اور جنگ میں فتح دوں گا، بات سمجھ میں آ رہی، یا قافلہ مل جائے گا جنگ ہونے نہیں دوں گا، لیکن بتایا نہیں ہوگا کیا، جنگ ہوگی یا مال ملے گا۔ اس میں آزمائش تھی تاکہ دیکھا جائے امتحان میں کون کامیاب ہوتے، اور پھر سارے کے سارے کامیاب ہوئے الحمدللہ۔ شروع میں تھوڑی سی باتیں ہوئیں، جب حضرت ابو بکر و عمر، حضرت مقداد اور حضرت معاذ نے تقریریں کی تو ظاہر ہے یہ کلام بھی ایسی چیز ہوتی ہے۔ لیڈر کسے کہتے ہیں کہ جو سخت وقت میں اپنے سپاہیوں کے جان میں جان ڈالے۔ اندلس ویسے تو فتح نہیں ہوا تھا نا، کشتیاں جلائے تو فوجی چھوڑتے ہیں لیڈر کو، جرنل کو، اس نے کہا یہ جلانے کی وجوہات ہے تاکہ بھاگنے کا بھی خوف نہ ہو، اب آپ لڑیں گے تو پھر ایک ہی مقصد ہے، یہاں رہنے کے لیے لڑیں گے، اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے، لہٰذا واپسی کا خیال نکال دو، اس لیے کہ کشتیاں جل چکی۔ پھر وہ چند مسلمانوں نے وہ جو پھرتی دکھائی، یہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ تو ہوتا ہے ایسا، انسان ہے اور پیغمبر تو نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی، بحیثیت انسان۔ اور پھر اس سے پہلے لڑائی کی اجازت بھی نہیں، ایک دم لڑنا پڑ گیا بھائی، پہلے تو صرف مار کھا رہے نا، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، 13 سال مار ہی کھاتے رہے، تربیت ہو رہی تھی۔ اور اب حکم بھی نہیں تھا کہ آپ نے ذہن بھی، مائنڈ بھی سیٹ نہیں تھا کہ ہم نے لڑنے جانا ہے، بس یہ تھا کہ تجارتی قافلہ اسے لوٹنے جانا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا دو میں سے ایک کا، انہا لکم، کہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گا، وتودون ان غیر ذات الشوکۃ، اور تم اس تمنا میں تھے کہ غیر مسلح تمہارے ہاتھ آ جائے۔ جو جماعت ہے نا غیر مسلح جماعت، یعنی غیر شوکہ مانا تمہیں کانٹا نہ چبھے، بھائی جنگ کرنے میں تو وقت ہے، قافلہ لوٹنے میں کیا ہے، کوئی دیر نہیں۔ وہ قافلے والے 70 تھے اور کچھ غلام تھے، تو ملا دو 100-150 ہو جائے گا، ادھر پھر بھی 313۔ لیکن آپ یہ سمجھتے تھے، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، قافلے کو لوٹیں گے، لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے، جبکہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ اللہ، اچھا یہاں بھی پلاننگ کوئی نہیں ہے جنگ کی، اللہ بتانا چاہتے میں نے کس طرح سے تمہیں عزت بخشی کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ساری زندگی افسوس کرتے رہے کہ جو مقام بدری صحابہ کو ہے اور کسی کو نہیں ملا، یہاں تک فرمایا کہ بدری صحابہ جو مرضی کرے اللہ ان سے نہیں پوچھے گا، یہ بات ہوتی۔ اچھا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کا حق ہونا ثابت کر دے اپنے کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کاٹ ڈالے کافروں کی جڑ کو۔ کس کو؟ جب تک کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے، پانی نکالتے رہیں گے صاف، ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنا ہے، ایٹمی پلانٹ پر قبضہ کریں گے تب جان چھوٹے گی۔ بات سمجھے ذرا، یہ تجارتی قافلہ ان کا کیا تھا، یہ کمپنی تھی ان کی تجارتی، یہیں سے اسلحہ بننا تھا، یہیں سے بندے لیے جانے تھے، یہیں سے اخراجات ہونے تھے، یہیں سے جنگ کا ساز و سامان پورا کرنا تھا۔ اس کھیپ پر جب حملہ ہونے لگا پھر ان کی چیخیں نکل گئیں۔ جہاں بھی دشمن کی کمزوری، معیشت ہے ہر دور، اس دور کے اندر تو ملک تو 3 چیزوں سے چلتے، اور اس میں معیشت کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ اور آج کی ماڈرن دنیا کے اندر اگر آپ معاشی لحاظ سے کمزور ہیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں،
آپ کی حیثیت اس یتیم کی ہے جس کو اگر کوئی دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو بیچارہ گزارا کر لیتا ہے۔ آج اگر انڈیا کی مانی جاتی ہے تو کیوں؟ پوری دنیا کے لیے تجارت کی منڈی ہے۔ کون سی چیز ہے جو وہ جو ہے عورتوں سے لے کر انسانوں تک سارا کا سارا سپلائی کر رہا ہے، پوری دنیا کی من پسند خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ جتنی وگز بنتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بال استعمال اگر ہے تو انڈیا سے جاتے۔ اچھا، تو اپنی معیشت کو مضبوط کرنا، اور اس وقت معیشت میں بھی پیچھے ہیں، نظریاتی سرحدیں بھی کمزور ہیں، جغرافیائی سرحدیں بھی کمزور ہیں۔ لیحق الحق، تاکہ اللہ حق کا حق ہونا، وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اگرچہ مجرم کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، کافر کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کرے، لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کن کے ساتھ ہے اور جھوٹ پر کون ہے، اللہ کی نصرت مدد تائید کن کے ساتھ ہے اور اللہ کا غضب غصہ کن کے ساتھ ہے۔ پھر 70 مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، اور اسی طرح 70 مردار ہوئے اور 70 جو ہے قیدی ہوئے۔ تاریخ میں سب سے بڑی شکست ہوئی۔ وہ جو خواب تھا اس کی تعبیر کیا تھی کہ ہر گھر کے اندر کسی کا زخمی ہے تو کسی کا بندہ مرا ہوا، ہر گھر کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ خواب سچ ثابت ہوا، وہ خواب۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں، شرط یہ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جڑا ڈرن ہو جی وہ تباہ کر دے گا، وہ سامنے کون کھڑا ہو سکتا؟ بابا کیا کر رہے ہو آپ؟ یا تو کہو خدا ختم ہو گیا الیاذ باللہ، یا آکھو اللہ طاقتور نہیں رہا۔ جے مسلمان ہیں، اچھا ایٹم چلائیں گے، اگر اللہ ایٹم کو حکم نہ دے تو انہیں نہیں پھٹنا، پھاڑ سکتا ہے کوئی؟ اگر اللہ ایٹم چلانے کے باوجود اس کے زہر کے اثر کو ختم کر دے، نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہم کیا لوگ ہیں؟ یہ کبھی ایسی باتیں نہ کیا کرے، وہ جی تو بڑے سخت نے، وہ تو ختم کر کے رکھ دینے کی کر لیا نے 20,000 تھا 70,000 سن کتنے 6 تو 7 لاکھ 8 لاکھ فوج تھی، کہاں گئی؟ موج نہیں کر رہے، 20 سال جنگ لڑی، 20 سال کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اور تائید، وہ واقعہ تو اب تاریخ کا حصہ بنیں گے نا۔ اب جب بعد میں کتابیں لکھیں گے، وہ جو عینی انہوں نے مشاہدات کی ہے دوران جنگ، وہ تو اب تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ چند سالوں میں کتابیں مارکیٹ میں آ جائیں گے، پتہ چلے گا اللہ کی مدد کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی تو وہ اپنے وہ تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اللہ کی مدد آئے گی، پھر کھڑا ہونا ہے۔ اسی پہلے ڈر کر تباہ کر دیں گے، ساڈا واس نہیں ہونا، ہم ان کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اینکر سے سنو تب یہ بات کرتا ہے، تجزیہ نگار سے سنو وہ یہ کہتا ہے، ریٹائر جنرل بھی یہی بات کر رہا ہے، سفیر بھی یہی بات کر رہا ہے، کیا کرے؟ ایسے کام نہیں بنے گا جب تک ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں؟ جب ہم اصل ہیں تو پھر ہم اصل ہیں، جب ہم نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی۔ جو اصل ہے اس کی یہ حالت ہے، تو جو نقلی ہے وہ سروں پر نہیں چڑھیں گے تو اور کیا ہوگا؟ لیڈ ہم نے کرنا ہے۔ آج پورے اس کنجا کا آپ اگر تناسب اکٹھا کر لیں اس علاقے کا، تو آپ کو کوئی ایسا نہیں لگے گا، ہر نوجوان کو یہی میرے پاس نوکری لگ جائے، چنگی جی دکان دی جگہ جاب مل جائے، یہ ہو جائے، بس میں باہر ٹر جاؤں۔ مسلمانوں کو لے کر آگے چلنے کی سوچ ہی کسی کی کوئی نہیں۔ کسی عورت کو کیا چاہیے؟ بس میں نوکری لگ جائے۔ وہ کر ابے دی گل نہیں مندی ہوتے، جی سر جی سر، اچھا جی سر، وہ سر ادھر ہے، وہ پیچھے ہاتھ باندھے ایسے کھڑی، ایسے ایسے کھڑی، یہ حالت۔ ہم غلام، ذہنی غلام۔ جسمن تو آزاد ہو گئے نا، انگریز چلا گیا، ذہنی غلامی اللہ کی قسم آج بھی موجود ہے۔ یہ جی سر کر کے ایسا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان غلامیوں سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ غلامی ہے، اللہ رسول کے ایک غلامی اپنا لو، اللہ تمہیں تمام غلامیوں سے نجات دے گا۔ اللہ ہم سب کو غیرت مند بنتے ہوئے، غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو حق سمجھتے ہوئے قبول کرنے کی، اور باطل کو باطل سمجھ کر رد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا